بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 13واں روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی، ماہ سیام کی بقیہ ساعات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یونس اور سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ملتے جلتے مضامین نازل فرمائے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا اکثر حصہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیگر مکی صورتوں کے مضامین کو سمجھا تھا، اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں چونکہ مکہ مکرمہ کے مخاطبین اور دعوت کے جو پہلے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے، لہٰذا قرآن کریم کے ان حصوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان موجود ہوتا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان موجود ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان حصوں میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان حصوں میں بھی اسی مضامین کو مکرر طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم کا انتہائی حسین اسلوب ہے، بہت ہی پیارا، خوبصورت، دل کو چھو لینے والا اسلوب ہے کہ قرآن کریم ان تمام مضامین جو بالکل آسان مضامین ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں، دل کو چھو لینے والے ہیں، وہ مثالیں، وہ واقعات، وہ واعظ و نصیحت کی آیات جو انسان کے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، قرآن کریم ان آیات کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ ہر کچھ صفحات کے بعد، ہر کچھ رکوع کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مضامین بیان فرما دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف لگا رہے، تاکہ انسان کے دل کے اندر جو اپنے دیگر مشاغل کی وجہ سے جو دل کے اوپر جو غفلت کے بادل آ جاتے ہیں، انسان اس غفلت کو مٹا سکے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا، دن اور رات کے آنے جانے، اور اسی طریقے سے سورج اور چاند کی پیدائش اور ان کا ایک خصوصی مدار کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیا جانا، اور انسان کے لیے اس کو مسخر فرما دینا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو بیان فرمایا، چاند کی منزلوں کو بیان فرمایا، اور اس نعمت کو بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں یہ انسان کے لیے مسخر ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، اور اس میں عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو بت پرستی میں مشغول ہیں، شرک کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کو پوجتے ہیں، عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بت نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جو خالق ہیں، مالک ہیں، اتنی عظیم چیزوں کو پیدا فرمانے والے ہیں، ان جیسی یا اس جیسی کوئی تخلیق ان لوگوں نے، ان تمام جھوٹے معبودوں نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے بے شمار بیہودہ اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ کے اوپر اسلام قبول کیا جائے، ایمان لایا جائے، اگر ہم غلطی پر ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں اب تک ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اس عذاب کی عجلت اور جلدی کرنے کی، جیسا کہ، اور یہ عجلت جلدی ایسے مچا رہے ہیں جیسے کوئی اچھی چیز مانگتے ہیں، جیسے کوئی انسان اپنے خیر کی چیز میں، دنیاوی اسباب کی چیزوں کے لیے جلدی مچاتا ہے کہ مجھے گھر جلدی مل جائے، مجھے گاڑی جلدی مل جائے، مجھے اپنے دیگر اسباب جلدی مل جائیں، جس طریقے سے انسان اپنے دیگر وسائل کے لیے جلدی مچاتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ عذاب مانگنے میں جلدی مچاتے ہیں۔
کہ بھائی آپ عذاب لا کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر پکڑ آتی کیوں نہیں ہے، یہ پکڑ لا کے دکھائیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر ان کی اس عجلت مچانے کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جلدی عذاب آ جاتا تو ایسی صورت میں پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دے رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی شخص کو اس بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کسی معصیت کا شکار ہے، اس کا دل غافل ہو گیا ہے، کسی چیز کی طرف اس کی توجہ کم ہو گئی ہے، تو خدا نخواستہ اس کو یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں جب بھی میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں جب بھی نافرمانی کے باوجود بھی مجھ پر کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی سنت، اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور ان واقعات کو بیان فرمانے کا جو مقصد ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر تمہیں عذاب اچانک رات کی کسی وقت میں آ جائے، جس طریقے سے دیگر قوموں پر آیا، یا دن کے کسی حصے میں اچانک عذاب آ جائے، تم اچانک پکڑ لیے جاؤ، اچانک زلزلے میں گرفتار ہو جاؤ، یا کسی چیخ میں گرفتار ہو جاؤ، یا اچانک پانی آ جائے اور تم اس کے اندر غرق ہو جاؤ، تو کیا اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ جیسے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات اور قصے تم جانتے ہو، تم نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھے ہیں، دیگر اقوام کے قصے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ، قوم عاد کا قصہ اور قوم نوح کا قصہ، یہ تمام قصے تو تم سن چکے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان کا وہ بیٹا جو نافرمان تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش بھی پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گناہگار لوگ ہیں، معصیت کرنے والے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کا انجام صحیح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، حضرت قوم عاد کے واقعے کو بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس حصے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان واقعات کو بیان فرمانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کا استحضار توجہ ہو جائے، قرآن کریم پڑھنے والوں کو اس بات پہ توجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں، نافرمانی کرنے والوں کو سزا مل جاتی ہے، اور جو شخص اس دنیا کے اندر سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں اس کو سخت سے سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، اور اس کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لایا ہوا قرآن ہمیں پسند نہیں آ رہا، ذرا اس کو تبدیل کر کے لے آئیں، دوسرا لے کر آئیں، یہ والا ہمیں پسند نہیں آ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم تو مجھے جانتے ہو، میں تو تمہارے درمیان ہی نوجوان ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں امی ہوں؟ یہ قرآن میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو لہٰذا یہ میں تو صرف اس قرآن کریم کی اس کلام کی پیروی کر سکتا ہوں، اتباع کر سکتا ہوں، اپنی طرف سے بنا کے نہیں لا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں تسلی بھی دی کہ آپ اپنے دل کو تنگ نہ فرمائیں، اپنے دل کو غم کا شکار نہ کریں، آپ کو یہ چیز بوجھ میں مبتلا نہ کر دے، آپ کو یہ چیز مشقت میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں فرما لے، یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی دعوت کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے، اس بات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال دیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بھی بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرما کر یہ مشرکین مکہ کو بار بار یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے عذاب کو نازل فرمایا، عذاب تو یہاں بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ میں یہ بات ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ یک بارگی ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی قبول نہیں فرمایا، اور جزوی طور پر مختلف اقوام کے اوپر، مختلف مواقع کے اوپر زلزلے اور دیگر آزمائشیں آتی رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اجتماعی عذاب نافرمانی کی وجہ سے جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام کے اوپر آیا، ایسے عذاب کا آنا
اللہ رب العزت کو ابھی منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، اور اس امت کو دیگر امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان نیک لوگوں کے لیے سلامتی والے گھر کا وعدہ فرمایا، اور قیامت کے تذکرے کے اندر ان کی جنت کے اندر ان کے تحیات اور ان کے سلام کا بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو جتنے بھی مقامات اور جتنے بھی نیک نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ان کو اس دنیا کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گی، اس لیے کہ یہ دنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لائے اور عمل صالح کے اوپر قائم رہے۔ اور جس طریقے سے دیگر آیات کے اندر ہم نے اس کی تشریح سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان کو پھر ملتبس نہ ہونے دیا جائے، ایمان کو پھر گناہوں سے خدا نخواستہ ملوث نہ ہونے دیا جائے، ایمان کو خدا نخواستہ شرک سے ملوث نہ ہونے دیا جائے۔ اگر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم المہتدون، پھر اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان کی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک اور بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی ہے جو کہ بہت عظیم آیت ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر استقامت کا حکم دیا ہے۔ استقامت کا یہ استقامت کئی کرامات سے مقدم ہے، کئی کرامات سے افضل ہے، اس لیے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل ایسا انجام دے، نیکی اور طاعت کا کوئی عمل انجام دے جس کی مقدار قلیل ہو لیکن اس کے اندر مداومت ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے استقامت کے اوپر بے شمار اجر عطا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور استقامت در حقیقت انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کا ایک لازمی جزو ہے۔ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے استقامت ایک ایسا توشہ ہے، استقامت ایک ایسی زاد راہ ہے کہ اس کے بغیر صراط مستقیم پر چلنا انسان کے لیے مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کا جو مزاج ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کی طبیعت کے اندر میلان رکھا ہے۔ انسان مانوس ہو جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے تو دفتر میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی دیگر مشاغل میں جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے دل کے اوپر، مزاج کے اندر دوسری چیزوں کی انسیت اور دوسری چیزوں کا میلان قبول کرنا اللہ رب العزت نے یہ انسان کی طبیعت میں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے احکامات کو جانتا ہے، ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کا جذبہ رکھتا ہے، اور یہ پیش آنے والے یہ اثرات، پیش آنے والے یہ حالات اور واقعات اگر انسان کو ان احکامات سے غافل کر دیں، اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز سے غافل کر دیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت سے غافل کر دیں، اگر نمازوں سے غافل کر دیں، روزوں سے غافل کر دیں، سچ بولنے سے غافل کر دیں، دیگر گناہوں میں مبتلا کر دیں، اور سچائی کے راستے سے اور صدق و امانت سے، امانت و دیانت سے غافل کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اتباع ہوا کر رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات کا خوف ختم ہو چکا ہے، یا کم ہو چکا ہے، یا کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ خواہشات کے نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کا جو مقابلہ ہے، جو تقابل ہے، وہ تقابل اسی وقت ہوگا جب انسان کے سامنے اللہ رب العزت کا کوئی حکم متوجہ ہو جائے اور نفسانی خواہش اس حکم سے انسان کو روک رہی ہو، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کو فالو کر لے، اس کو یہی استقامت ہے۔ اور یہی چیز یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے انسان کو اللہ رب العزت تقوی کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسی سے انسان کے تقوی کے اندر اللہ رب العزت ترقی عطا فرماتے ہیں، اور اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کے طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے لیا ہے، تو تم ایک صورت یا چند صورتیں یا 10 صورتیں اس کی بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، لیکن یہ تمام لوگ جمع بھی ہوئے، ان کے فصیح بلیغ شعراء جمع بھی ہوئے، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود
یہ اس کے اوپر عاجز رہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کلام تھا اور کسی بھی طور پر اس کے مقابلے میں کوئی چیز وہ پیش نہیں کر سکے اور بنا کر نہیں لا سکے، اور یقیناً لا بھی کیسے سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے کلام کا مقابلہ کوئی انسان اپنی دسترس سے کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے استحضار نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم قدرتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ رازق میں ہوں، اس دنیا کے اندر جس شخص کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اس کو رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو موت تک رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس دنیا کی ساری چیزیں مل کر کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ فرمایا اذا مس الانسان الضر دعانا، کہ اگر دوسری آیت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام جو نقصانات اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کسی ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص دوسرے شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کی طرف، اپنی نشانیوں کی طرف، اپنی قدرت کی ان چیزوں کی طرف جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا پتہ حاصل کر سکتا ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور ان مشرکین مکہ کو یہ فرمایا کہ جب تم اپنی مشکلات میں ہوتے ہو اور جب تم کشتی تمہاری بھنور میں پھنس جاتی ہے تو ان بڑی بڑی موجوں میں تمہیں اندازہ ہوتا ہے ہمارے بت تو ہمیں نہیں بچا سکتے، بت نہ سنتے ہیں نہ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ تمہارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تم اس موقع کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اور اس موقع کے اوپر جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، تمہیں اس مشکل سے بچا لیتے ہیں، تم ایسے گزر جاتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیوں کے ساتھ متوجہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا مکمل فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کے ان آیات کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر مکمل یقین نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی خشیت نصیب فرما دے جو ہمیں طاعات کے لیے راغب کرے، نیکیوں کے لیے راغب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خشیت نصیب فرما دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہوں سے روک دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔